نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد أو كما قال. میرے پیارے بھائیو، نیکی سے خوش ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. اذا سرت کا حسنتوں کا وساءت کا سیئاتوں کا فانت مومن. آدمی نیک عمل کرے دل خوش ہونا چاہیے. اگر دل خوشی نہیں ہوتے یہ اندر سے خالی ہے. جب نیکی تمہیں خوش کر دے، انسان ہے غلطی گناہ ہو جائے، گناہ تمہیں غمگین کر دے، سمجھو کہ اندر ایمان ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبیوں والوں کام کے لیے ہمیں اکٹھا فرمایا. کام تو نبیوں والا ہے، ہم چھوٹے ہیں لیکن کام بڑا ہے. پاکستان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا نصیر الدین غرغشتی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ کے ولی. اس پر ایک کتاب لکھی گئی تجلیات غرغشتی. اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ والوں کے ساتھ انتہائی محبت تھی. غرغشتی مولانا صاحب کو تبلیغ والوں سر ڈیرا مینہ، آپ تبلیغ والوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے یہ جو کام کرتے ہیں نبیوں والا کام کرتے. پھر کہتے ہیں نبیوں کا کام نیکی کی طرح بلانا برائی. پھر عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کا عجیب شان کہ اللہ چھوٹے بچوں سے کام لیتے، یعنی عوام الناس سے. یہ وہ اس نے فرمایا، اللہ کی شان ہے کہ اللہ چھوٹے بچوں سے یعنی عوام الناس سے. پھر آگے فرماتے ہیں ان کے خامیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. فتنہ فساد کا دور ہے، اس دور میں جو آدمی بھی دین کا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. آپ سمجھو کہ ہم سارے گندے ہیں لیکن یہ ماحول اس کام کی برکت سے ہے نا. اتنا مجمع جمع کرنا آسان ہے دین کے نسبت سے. ادھر کوئی دنیا کمانے کے لیے آیا ہے؟ یقین کرو یہاں ایک نماز کی قیمت اللہ قیامت میں پوچھے گا، جو قرآن حدیث میں بات نہ ایک نماز کی قیمت 49 کروڑ کے لگتی. معمولی نہیں ہے. یہاں ایک نماز کی قیمت 49 کروڑ کی لگ جاتی. ایک رات گزارنا، گھر پر 1000 راتیں تہجد پڑھنا، 1000 راتیں نفلی روزے رکھنے سے زیادہ قیمت رکھنا. دیکھو تھوڑا نہیں ہے تبلیغ کی طرف، اس کو سمجھاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں وہ یہاں لے کے آیا. دیکھو ایک عجیب بات ہے، توجہ سے بات سننے کی کوشش کرے. جتنا آدمی طلب سے سنے گا اللہ محروم نہیں کرے گا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے حبیب، تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جیسے چاہے ہدایت. میری بات کی طرح توجہ ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتے. لیکن اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کی ایک اور تفسیر کہتے ہیں من یشاء میں ضمیر من کے طرح راجع ہے. اللہ اس کو ہدایت دیتے جو ہدایت چاہتا ہے، جو چاہتا نہیں اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا. آپ ہدایت نہیں دے، اللہ ہدایت ان کو دیتے جو چاہتا ہے، جو طلب کرتا ہے. جس میں طلب نہیں ہے اللہ اس کو نہیں دیتے. اور جو اللہ سے مانگنا، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں طالب صادق اللہ کے ہم محروم نہیں ہوتا. طالب سچا اللہ سے مانگنے والا. تو میرے پیارے بھائیو، یہاں سے کچھ ثواب تو ملتا ہے، صرف ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی بدلنے کی نیت کرنا ہے. جو اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے اللہ اس کو نہیں بدلاتا. ہماری زندگی جو اللہ چاہتے ایسے ہے نہیں. ممبر پر بیان کرنا آسان ہے، ہم سارے ایسے ہیں.
ابھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے اتنا پیارا مذاکرہ ہے، میں کاش یہ سارے مجمع کے ساتھ کرتا، بہت فائدہ ہوتا۔ عبدالوہاب صاحب کی بات ہی کی کہ یہ اس ممبر نے امت کو بنایا ہے، اس ممبر نے امت کو بگاڑا ہے۔ آج امت ممبر پر وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خود تعلق نہیں۔ ہم سارے ایسے، اللہ دین کا کام اس سے لے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یقین کرو، دین کا کام اللہ پاک اس انسان سے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ حیثیت، اللہ جو زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ کرے ہم سارے ایسے ہو جائے، ہم ہے نا حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ابھی اگر اللہ نے روح نکالا تو میں اپنے آپ سے مکی بھی دور نہیں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی فالج لگتا ہے اپنے ہاتھ سے پانی نہیں اٹھا سکتا ہے، دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو۔ یہ سب اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اللہ کی مدد سے چل رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس شب جمعے سے ہر شب جمعے آنا، کچھ لے کے جانا، ایک ایک چیز لے کے جانا۔ ایسے بازار میں آدمی جاتا ہے، کچھ سودا گھر لے کے آ جاتا ہے، گھر والی بھی خوش ہوتے ہیں کچھ لے کے، سارا دن بازار میں گزارا، خالی آیا۔ یہ بھی بازار ہے یہاں، آخرت کا بازار ہے، یہاں سے کچھ عزائم لے کر کے جانا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے عزائم، اور کچھ اعمال سامنے آ جائے اس کو اختیار کرنے، تب زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے، اللہ اس کو بدلتا نہیں ہے۔ ابھی ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا، مسلمان بھی کافر بھی۔ یہ نہ سمجھو کہ کافر خوش ہے، ہم پیر کر کے آئے ہیں، خدا کی قسم امریکہ والوں اتنا پریشان ہے کہ وہ اتنا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو دور سے ہم ان کی چیزیں دیکھتے ہیں، اسلام کے بغیر، دین کے بغیر اطمینان ہے ہی نہیں ہے۔ ایک دین ہے، اسلام ہے جو صراط مستقیم ہے۔ یہ تو سارے متبادل راستوں پر جاتے ہیں، متبادل راستے پر گاڑی اتارو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکے ہوتے ہیں، گرد ہوتے ہیں، گاڑیاں خراب ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم دین کا راستہ ہے، بالکل موٹر وے ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے چلو، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہم چلتے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے عجیب ایک خط کھینچا راستہ کہ یہ صراط مستقیم ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے راستے وہ لکیریں نکالی کہ یہ چھوٹے چھوٹے لکیریں، ان پر شیطان بیٹھے کہ ادھر آ جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے ادھر۔ تو جب آدمی ادھر چلا جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے، وہ جلدی پہنچانا بتا دیتے ہیں۔ تو ابھی یہ بات اثر میں آئی کہ توجہ سے سنو، اللہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق دی، میں خود نہیں بول سکتا، اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی صحیح بولنے کی اور مجھے خود عمل کرنے کی توفیق اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ ساری دنیا پریشان ہے، اور پریشانی دور ہونے کے لیے دنیا کے نقشوں میں لگے ہیں، ان میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دکان کے بجائے 2 دکان ہو جائے، ایک مارکیٹ کے بجائے 2، تنخواہ کم ہے دوگنا ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، یہ چیزیں ہو جائے، مادی چیزیں۔ یقین کرو ان میں اللہ نے یہ چیزیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان پر اللہ نے وعدے نہیں کیے، ان میں خود کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے سے دکان میں خود وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے اس میں نفع آتا ہے۔ بتایا کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ بیمار تھے، ایک آدمی آیا کہ تھوڑا سا بے تکلفی تھی کہ حضرت آپ لوگوں کو اسباب سے روکتے ہیں، یہ دنیا تو دارالاسباب ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے بیت المقدس پر اتریں گے، پھر بیت المقدس کی چھت پر پھر سیڑھی کا مطالبہ کریں گے، پوچھا جائے گا کہ آسمان سے ادھر تک آیا بغیر سیڑھی کے، ابھی سیڑھی چاہتے؟ وہ کہتے ہیں ابھی ہم دارالاسباب میں آئے ہیں۔ تو ایک آدمی نے مولانا یوسف کہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ اسباب کی نفی کرتا ہے کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان چیزوں کے انہوں نے کہا نہیں، ہم اسباب کی نہیں، ہم ادنا اسباب سے اعلیٰ اسباب کی طرح بلاتے ہیں، چھوٹے اسباب سے۔ یقین کرو ابھی یہ جو بارش نہیں ہوتی، تم زمینیں بڑھاؤ، کھیت بوڑو، ڈیم بھی بناؤ، اسباب ہے نا، ڈیم بناؤ، جب بارش نہیں تمہارے ڈیموں سے کیا ہوگا، تمہاری نہروں سے کیا ہوگا؟
یہ بھی بتایا کہ عبدالوہاب صاحب فرماتے لوگ کہتے ہیں ڈیم بناؤ پھر تمہارے ڈیم تو سود کے پیسوں سے بناتے، یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس سے تو بربادی آئی۔ اور استغفار پر اللہ کے ایسے پکے وعدے ہیں کہ بس ابھی اس میں ہم کچھ نظر نہیں آتا ہے، ورنہ سب کچھ اس میں۔ اور ہمارا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا ہے، بخاری میں حدیث ہے انا عند ظن عبدی بھی، انسان کے ساتھ اللہ پاک ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے اللہ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر یہ گمان ہے کہ اس عمل سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اللہ حل کر دیتا ہے۔ اگر خود شک میں ہو تو اللہ اس کا نہیں کرتا، عمل کرے گا لیکن اس کا اثر عمل پر یقین نہ ہو، یقین ہو کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کہا، اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ میرا یہ مسئلہ حل کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ہم فرض نماز کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رب نبی کی زبان سے پکی بات ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک دعا مسلمان کی ضرور قبول ہوتے، سچ بولو ہم میں سے کسی نے ایسا کیا ہے کہ صبر کرو یہ 10 بجے مجھے کچھ مسئلہ ابھی ظہر کا نماز رہا ہے اس میں دعا کبھی ایسا کیا ہے؟ 1000 میں سے ایک نے بھی نہیں کیا، صرف سیکھا ہے، جانتے ہیں، جاننے سے کام نہیں ہوتا ہے، ماننے سے نہیں ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم نے کب کیا کہ فرض نماز کے بعد اللہ سے رونے کی شکل۔ ابو داؤد میں حدیث ہے میرے پیارے بھائیو، ان اللہ لا یستحی عبدہ، اللہ پاک کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، ان یرفع یدیہ، کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائیں، ان یردہما صفرا خائبتین، ان ہاتھوں کو خالی واپس کرنا آسمان و زمین کا مالک کہتے ہیں مجھے حیا آتی، لیکن ہم زبان سے مانتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے۔ دل سے اللہ سے مانگو اور یقین رکھو اللہ کریم ہے، اللہ قارون کی بھی یہ بات مجھے اتنی پیارے لگتی ہے، توجہ سے اتنی پیاری کہ حیران ہو جاتا ہوں، توجہ سے سنو، اتنی پیاری بات ہے۔ قارون اتنا بدبخت آدمی کہ نبی کے عزت پر حملہ کیا، عام انسان نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا۔ ایک عورت کو پیسے دے دیے کہ آپ یہ کہو کہ میرے ساتھ یہ بدکاری، یہ بچہ جو میرا پیدا ہوا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام نے غلط کام کیا۔ یہ نبی پر وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ پہلے ابھی یہ زکوٰۃ کا ٹیکس کہاں سے آیا تو کیا کرے؟ وہ کہتے میں چال بناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں نے بنی اسرائیل جمع کیا ہے، آپ آ جاؤ ان کو تبلیغ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تو بغیر طلب کے چاہتے، انبیاء علیہ السلام انتظار نہیں کرتے کہ لوگ میرے پاس آ جائے، وہ بغیر، پھر جب لوگ مانتے وہ تو حکامات بیان کرنا شروع کر دیے۔ توجہ سنو، بہت پیاری بات ہے۔ قارون اٹھا کہ موسیٰ یہ مسئلہ بتاؤ، اگر ایک آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو پتھر مار مار کر کے سنسار کیا جائے۔ کہا اگر تو نہیں کیا، اس نے کہا میں نے کیا تو میرا بھی یہ سزا ہے۔ عورت کو اشارہ کیا، اس کو تو پیسے منوائے دے کے اٹھو۔ ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی مغفرت اللہ فرماتے، ترجمہ تفسیر عشاء کے بعد پڑھاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی پیغمبر تھے کہ جب جلال میں آتے تو یہ بال ٹوپی سے نکل جاتے، جلالی پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے۔ انبیاء کا مسئلہ کسی دوسرے کے پاس جانا ہی، مخلوق اللہ کے سامنے جھکنا۔ اللہ کرے کہ ہم ہر تکلیف میں اللہ کے سامنے جھکیں، جو بھی مسئلہ ہے۔ یہ اتنا آسان راستہ ہے، اتنا آسان راستہ اور یقینی راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تفسیر عثمانی نے اتنا خوبصورت تفسیر کیا ہے، سارے کمزور سہاروں کو چھوڑو، اسی کو اپنا کرساز بناؤ، بھلا اللہ سے اچھا کرساز تمہیں کون ملے ہے کوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ سر اٹھاؤ سجدے سے، زمین پر آپ کی آرڈر چلے گی، زمین کو حکم دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑو، قارون کو ٹہنوں تک پکڑا، یہاں قارون چیخنے لگا کہ یا موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، گھٹنوں تک اور پکڑو، یہاں تک پکڑتے پکڑتے اندر چلا گیا۔ مجھے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قارون نے تمہیں بہت چیخیں ماری، تم نے، مجھے اپنی جلال کی قسم اگر یہ مجھے اتنا چیخیں مارتا میں اس کو پھر بھی معاف کر۔ تو قارون سے تک بدبخت تو نہیں ہے اگر ہم اپنے مسائل میں اللہ کے سامنے صحیح روئے، لیکن
مجھے یہ بات بھی بہت پیاری لگتی ہے، یہ ایمان بنانے کی باتیں ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، کون سا مہینہ؟ ابھی جون ہے، رمضان جون میں تھا، یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں مستورات کی جماعت منگل کے دن یہاں ایک ستون کے ساتھ بناتا تھا، ظہر کے بعد جماعت منگل کو بناتے، مرد آتے ہیں، پھر جمعے کے دن نکلتی ہے۔ ایک آدمی سے پوچھتے تمہارے ساتھ کون ہے، اہلیہ ہے، اس نے پہلا وقت لگایا ہے نہیں، تمہارے ساتھ 5-6-7 آدمی۔ ایک بچہ آیا، ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، ایسا جیسا کہ امیر صاحب میرا بھی نام لکھ دو۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے۔ میں نے کہا دادی کے ساتھ تو نہیں جا سکتا ہے، شرعاً منع نہیں ہے، دادی محرم ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعت میں غیر شادی شدہ بچہ 1 سے زیادہ نہ ہو، جماعتوں میں پورا ہے، اپنے محرم کے ساتھ بڑا احتیاط کرتے ہیں، اور زیادہ میاں بیوی ساتھ ہو جماعت میں۔ وہ چلا گیا، جب میں دوسرا جماعت بنا، اب یقین کرو مجھے وہ کیفیت ہے، وہ اتنا عاجزی کے ساتھ دوبارہ میرے پاس بیٹا، امیر صاحب میرا نام لکھ دو، ورنہ میری دادی پھر مجھے گالیاں دی۔ میں نے کہا خدا کے بندے میرا روزہ ہے، جون کا مہینہ ہے، پیاسا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ نہیں جا سکتے، تو کیوں تنگ کر؟ چلا۔ جب تیسرا جماعت بناتا تھا، اتنا عاجزی کے شکل سے بیٹا کہ میرے دل کو ہلا دیا، ایک بچے نے میرے دل کے چابی کو ہلا دیا۔ یہ دل تو اللہ کے قبضے ہے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ خوف ڈالا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ تمہارے دل میں رحم نہیں تھا، ایک بندہ اتنی منتیں کرتا، تمہارا دل پتھر تھا، میں نے کہا آ جاؤ، بھی وصولی ہے لیکن تمہارا نام لکھ دیتا، جاؤ جماعت۔ پھر میرے عجیب کیفیت بنی، یا اللہ میں تو اندر سارا گندگی سے، خدا کی قسم سارا گندگی سے اندر بڑا پڑا ہوا، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ہم سارے گندگی ہے اندر، لیکن ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا، میں نے اس کا کام کر دیا۔ اگر ایک انسان تیری پیچھے ایسا لگ گیا تو اس کا کام نہیں کرے گا۔ 70 ماہوں سے زیادہ محمد، اور مولانا عبدالحق صاحب کوڑا نے فرمایا یہ تو انسان کی کمپیوٹر میں زیادہ چیز نہیں، ورنہ خدا پاک کی قسم اللہ پاک کو ہر بندے 70 کروڑ ماہوں سے بھی زیادہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بے کسب مددگار بے یار نہیں ہے، ہمارا کوئی ہے۔ ایک جنگ میں کافروں نے کہا لنا حبل ولا حبل لکم، تو ہمارا حبل بت ہے، اور ہم نبی علیہ السلام آپ صحابہ سے کہا تمہیں یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ مسلمان بے کس کہاں ہے؟ وہ تو اس کا تو بڑا سہارا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو کوشش کرو، ابھی جو حالات ہے اس کا علاج یہ جہاں ہم زور لگاتے یہ نہیں ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی طرف آ جاؤ، آپ ضرور گارنٹی ہے اللہ تمہارے حالات کو بدلے گا۔ اعمال کو تو بدلو، حالات تمہارا اللہ پر، یہ ہم نہیں بدلوا سکتے حالات کو، حکومتیں نہیں بدلوا سکتی ہے۔ حکومتوں سے شکایت کرنا یہ ہماری نادانی ہے، اپنے آپ سے شکایت کرنا۔ عبدالوہاب صاحب سے سنا ہے کہ تم وزیر اعظموں سے شکایت کرے، یہ وزیر اعظم، یہ میں نے خود سنا ہے، یہ وزیر اعظم کے پیشاب بن جائے، اپنا پیشاب نہیں کھلوا سکتا، تمہارا کیا کرے؟ کھلوا سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ پبلک کے عمل پر فیصلے کرتے، جیسے عوام کے اعمال ہوتے اللہ اس لیے فیصلے بھیجتے، روزانہ اعمال جاتے ہیں، اس کے مطابق حالات صحیح ہوں گے صحیح اعمال سے۔ جب پریشانی آ جائے عمل کو کہ اس وقت میرے نبی نے کون سا عمل کیا اس عمل کے وقت۔ مولانا سعید احمد خان صاحب پیر صاحب نے کہا میں نے مولانا سعید احمد خان صاحب سے وہ چھوٹے مطبع میں واقعوں سے بیان کرتا، یہ قصہ سنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتسالی آ گئی، کیا آ گئی؟ بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، مصر بڑا سرسبز شاداب ملک ہے کہ آپ مزے کر رہے ہیں، ادھر مدینے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ عمرو ابن العاص نے پیغام بھیجا کہ اتنا غلہ بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ پہلا اونٹ مدینے پہنچے گا، آخر اونٹ مصر سے روانہ ہوگا، اتنا قافلہ ہوگا۔ یہ قافلہ بھیجا گیا، غلہ تقسیم ہوا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی، جب ذبح کی تو ہڈی تھی اور چمڑا تھا، گوشت اس میں نہیں تھا، تو اس کی زبان سے بے اختیار نکلا ہے واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنے برکت والا تھا، ایک بکری میں ایک آدمی کا گوشت نے یہ کیا ہوگا۔ یہ صحابی جب رات کو سویا
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی کہ حضرت عمر سے کہو کہ میں تو اس کو بڑا سمجھدار سمجھتا، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کے پاس صبح کو جایا، حضرت عمر نے فوراً شورا کو بلایا، اپنے جو شورا تھی اسمبلی، ایسے اسمبلی کے ممبروں کو بلایا کہ بتاؤ مجھ میں کون سی نبی علیہ السلام نے شکایت کی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی ہم استسقاء کے لیے نکلتے، تم نے مصر کے گورنر کو خط لے، ابھی ہمارے والی بھی مخلوق کے پیچھے پھر رہے، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دو، خدا کی قسم اور پھنس جاؤ گے، اللہ پاک سے مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کمی اس کی ہے، اعلان کیا استسقاء کے لیے، یقین کرو استسقاء کی نماز پڑھی، بادلوں سے آواز آئی، اے ابا حفص حکم کرے ہم کہاں برسے، آپ حکم کرے ہم کہاں برسے۔ کہتے ماڈرن زمانہ ہے، تم پرانی باتیں کرتے ہو، ماڈرن زمانے میں کچھ نہیں ہے، پرانی باتوں میں ہے۔ یہ عقل ہماری مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے، مصر 1000 میل ہے، وہاں میل میں پانی خشک ہو گیا کس زمانے، دریا نیل میں۔ عمرو ابن العاص نے خط لکھا کہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں، علاقہ چھوڑ رہے ہیں، حضرت عمر نے ایک خط لکھا دریا کے نام پر۔ یہ اس باتوں میں عقل چلتی ہے کہ دریا خط کو کیا سمجھتا ہے، دریا خط کو، یہ سارے کائنات میں اللہ کا آرڈر چلتا ہے، کائنات کا ذرا ذرا اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اس میں فائدہ نقصان خود نہیں ہے، اوپر والے کے ارادے سے۔ یا نیل اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں چلائے۔ وہ خط ڈالا گیا، 1300-1400 سال ہو گئے، کہتے ہیں علماء کہ ابھی تک دریا نیل میں پانی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خلافت، 14 سال کے بعد بھی صحابہ ایران کی طرف آ رہے تھے، اس ایران کا پرانا نام فارس تھا، تو ایرانیوں نے کشتہ جلائی تھی، تو امیر نے اپنے جماعت کا معائنہ کیا کہ ہمارے جماعت میں کوئی گناہ کبیرہ والا تو نہیں ہے۔ جب اندازہ ہو گیا تو کہا سم اللہ وقتہم، پل کی ضرورت نہیں ہے، کشتیوں کے مہمان والے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر اپنے سواریوں کو دریا میں ڈالو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم کہتا ہے کہ اللہ کی قسم لقد عبرنا البحر وما بلت خفاف بلنا بالماء، خدا کی قسم ہم نے دریا کو پار کر دیا، پانی پر ایسے جا رہے تھے جیسے سیمنٹ کے فرش پر جا رہے ہیں، اور ہمارے اونٹوں کے سم بھی یہ نیچے پاؤں بھی پانی سے تر نہ ہو گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا، کہا دیو مدد دیو مدد، ایسا ہے کسی کے ساتھ؟ یا ہمیں تو یہ ایسا راستہ موجود ہے کہ ہمارے لیے سمندر بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اعمال سے میرے پیارے یقین کرو، یہ اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ ہمارے دلوں کو یہ گندگی نکالو کہ ہمارے دل میں آ جائے کہ زندگی تو بناتا ہے اور اعمال سے بناتا ہے۔ ابھی اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال سے یقین نہیں ہے، اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کچھ دکھائی، حالانکہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نماز کے ساتھ رزق کا وعدہ۔ نماز تو چھوڑو، آپ تجربہ تو کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انا احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے۔ آپ سارے چاہتے یا نہیں چاہتے؟ مشکل کام نہیں ہے، نبی کا بتایا ہوا، نبی کے نسخے میں کوئی غلطی ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ اور یہ ایک سپیر ہوتی ہے یہ دوائی، کیا بتایا؟ تم علی الطہارۃ یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دے گا۔ نماز تو چھوڑو، وضو سے تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کیا مشکل ہے وضو؟ تنجے کیا وضو بنا کر کے پھر اگر موت آئی تو شہید مرا۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں ایک عالم بزرگ کسی سفر پر جا رہے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، نماز، ان سے کہا بھائی وضو کرو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے وضو۔ وہ چرواہا کہتا ہے مومن بھی بغیر وضو کے ہوتا ہے، مومن بھی، ابھی تو مومن غسلوں میں پھرتا ہے، اس مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے مومن بھی بغیر وضو کے ہوتا ہے۔ اعمال کی طرف آ جاؤ، اعمال اصل ہے۔ اور سب سے 2 عمل جو قرآن میں بتاتا ہوں، ابھی یہ مختلف عذاب ہیں، اذا غضب اللہ علی امت، یہ نبی کا بتایا ہوا کی بات ہے۔
جب اللہ اس امت سے ناراض ہوں گے تو نشانی کیا ہوگی؟ قلت امطارها، بارشیں کم ہوگی. کم ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا بات ہے؟ اللہ ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو بارشیں. وہ دوسری چیز وغلت اسعارها، اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی. گھٹتی یا بڑھتی ہے؟ پہلے ہم سنتے تھے، اللہ معاف فرمائے، جب ہم اس عمر کے تھے کہ پیٹرول 5 پیسے مہنگا ہو گیا. 3 آج یہ سفید ریشوں سے پوچھو، پیسوں سے، روپے سے بھی پورا نہیں ہوتے تھے. 5 پیسے 10 پیسے مہنگا ہو گیا. ابھی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ چیزیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. مہنگا روزانہ فرشتہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ٹماٹر اتنے کا بھاؤ ہوگا، اعمال کی وجہ سے. یہ قیمتوں کا بڑھنا نبی نے کیا بتایا ہے؟ اللہ کا ناراضگی کا نشانی کہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی سمجھو کہ اللہ ان لوگوں سے. جب بارشیں کم ہوگی تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے. جب قیمتیں بڑھتی جائے گی. اور تیسری بات وَيُوَلِّ عَلَيْهَا شَرَارَهَا، اور امت پر بدترین لوگ اوپر آئیں گے برسر اقتدار. یہ خود نہیں آئے، اللہ نے آیا. لیکن نیک لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان پر نیک لوگ لاتے. ہم خود بگڑی ہوئی ہے اس لیے ہم پر نیک لوگ نہیں لاتے. صاف حدیث ہے قل اللہم مالک الملک میں، تفسیر مدارک نے لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. قلوب الملوک و نواسیہم، بادشاہوں کے دل اور ان کے پیشانیاں میرے کنٹرول میں ہے. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا أَطَاعُونِي، جب پبلک لوگ میرے فرمان بردار ہوتے، جعلتم علیہم رحمتاً، بادشاہوں کو میں ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہوں. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَصَوْنِي، جب پبلک لوگ نیچے لوگ خراب ہوتے، جعلتم علیہم عقوبتاً، اوپر طبقہ میں ان پر نفع وہ عذاب بنا کر کے لاتا ہوں. فَلَا تَشْتَغِلُوا بِسَبِّ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ بنے گا نہیں ہے. لیکن علاج کیا بتائے؟ وَلَكِنْ تُوبُوا، غلط راستہ چھوڑو، صحیح آ جاؤ، میں کل تمہارا حالات صحیح کروں گا. یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے. نواز شریف کی حکومت تھی پہلے، بہت 15-20 سال پہلے اسلام آباد میں مولانا محمد عمر پالن پوری، مولانا احمد صاحب کا بیان تھا، ابھی انتقال کر گیا. 15-20 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی فرعون کو ہٹاؤ گے شداد آئے گا، شداد کو ہٹاؤ گے نمرود آئے گا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے اوپر کا نظام نہیں بدل سکتا ہے. یہ اللہ عذاب ایسے لوگوں پر اللہ نیک لوگ آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حالات اچھے تھے اور تمہارے خلافت میں حالات خراب ہو گئے. اس نے کہا کہ حضرت عمر کی نیچے چلنے والے ہم تھے اور ہماری نیچے چلنے والے تم ہی لوگ ہو، ہماری نیچے چلنے والے تم ہی لوگ. تو اللہ نے عذابوں کو دور کرنے کا قرآنی نسخہ، بالکل حدیث کا نسخہ، قرآن کا نسخہ. کاش مسلمان کو قرآن کے دل میں قدر ہو کہ قرآن کی بات کے مقابلے میں ساری دنیا کو جھٹلا دے کہ یہ جو ساری دنیا کہتے ہیں غلط رہتی ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ حق ہے. اور ہے ایسی بات. ابھی یہ مہنگائی، یہ بارشوں کا نہ ہونا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ نے نسخہ بتایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو امت میں موجود ہوگا میں ان کو عذاب. نبی کا وجود عذاب کے لیے روک ہوتا ہے. نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے. نبی جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ معمولی عالم نہیں تھے، سید خاندان سے بہت بڑے عالم. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والا کام اللہ نے ہمیں نبی کا بدل دیا ہے. اس کے ساتھ بھی وہی برکت رحمت اللہ نے جوڑی ہے جو نبی کے ذات کے ساتھ. میں رائیونٹ میں تھا، چھوٹے مطبخ میں مولانا سعید احمد خان صاحب کا میواتیوں کے ساتھ بہت پیاری بات تھا. وجہ سنو، یہ اپنے کانوں سے سنا ہے، اگر نہ سنا ہو اللہ نے میرے کان کو بہرا کر دے، اتنا یقین ہے. میواتی لوگ ہندوستان میں یہ دین کی بھی غریب تھے، دنیا کی بھی. ہندو کی زمینیں بٹھائی پر کاشت کرتے تھے. چند سال مسلسل بارشیں نہیں ہوئی تو قرض چڑھ گئے ہندو کے. تو ہندو نے وہ پیغام بھیجا کہ بھائی فلانے تاریخ تک ہمارے قرض ادا نہیں کیے تو ہمارے گھروں زمینوں کو چھوڑ دو. اور وہ میواتیوں کے اپنے گھر نہیں تھے، وہ ہندوؤں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے جیسے زمیندار جھونپڑیاں بناتے ہیں، وہاں پورا علاقہ تھا. ایک
چند توڑے آدمی نہیں تھے، پورا علاقہ. تو اس علاقے کے 20 بڑے بڑے اس میواتیوں کے اعتبار سے جو سردار تھے وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کی لیا ہے کہ ہندو ہم پر زوراور ہے اور حق بھی ان کا ہے، ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بیوی بچوں کو یہاں سے نکال کر کہاں لے جائیں، ہمارا اپنا گھر نہیں، آپ دعا کرو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعا اسے قبول نہیں ہوتا ہے، تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہوتی. تم یہ 20 آدمی آئے ہو، 20 آدمی ابھی گھر نہیں جانا، اس ایک چادر میں 40 دن کے لیے نکلنا ہے یہاں تبلیغ میں، اور پھر جب مسئلہ حل ہو جائے تو ہر گھر سے ایک آدمی 4 مہینے کی، اگر 2 شرطیں موجود ہو دعا کرتا ورنہ جاؤ. ان کو ایسا یقین تھا کہ کوئی اور راستہ ہے نہیں، وہاں سے 40 دن کے لیے نکل گئے. مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ان کی زمینوں پر اللہ نے ایسے بارشیں برسائی عرشی کہ ایک فصل میں سارے ہندوؤں کے قرضے ختم ہو گئے. یہ دعوت والا کام، یہ شیطان آپ کو کہے گا کہ تبلیغ والے تو بہت ہے، ابھی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اور جو تبلیغ میں لبی وہ بھی تبلیغ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا ہے. دنیا کا کام آتا ہے سے روزہ پیچھے، چھیلا پیچھے، گشت کا پتہ نہیں لگتا ہے. رائیوڈ میں ہاتھ کھڑا کرتے 8 گھنٹے دیں گے لیکن مسجد میں جاؤ 2.5 گھنٹے بھی نہیں دیتے. اگر وفاداری کریں گے خدا کی قسم 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے اس زمانے میں. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا کے شیخ الحدیث تھے، پڑھے، اس نے رائیوڈ کے جوڑ میں پڑھا. 50 صحابہ جتنا ایک کے ساتھ اگر صحیح کرو گے، بھوک سے نہیں مروائے گا، اللہ تمہیں چمکائے گا. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے ایسے عجیب باتیں جیسے مشین میں بنائی ہوئی ہے. میرے بھائی اور دوستو، جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا، جو مذہب قربانیوں سے آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے گر رہا ہے، جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا وہ آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے کیا ہو رہا ہے، گر رہا ہے. یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چمکے گا. یہ چمکے گا، صحابہ کو چمکایا یا نہیں ہے؟ ابھی یقین کرو، یہ ہمارے پاس روڈ پر کہاں دفتر میں بازار میں ایک آدمی لگا ہے اور نعوذ باللہ حضرت بلال کو گالیاں دے گا تو مجھے داڑھی والے چھوڑو، یہ کالج کے لڑکے اپنا سر کٹوا دیں گے لیکن بلال کی داڑھی کو برداشت نہیں کریں گے. چمک گئے. بلال 1400 سال کے بعد اس کو غلط نسبت کوئی برداشت نہیں کر سکتے. اور قیامت میں جو اٹھے گا نبی علیہ السلام کے سواری کی نکیل پکڑا ہوا جنت میں آگے آگے جائے. شکل سے کالا، مال نہیں ہے، غلام ہے، چمکا گیا یا نہیں ہے؟ یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو یہ گرے گا. یہ بات خطرناک ہے، اللہ ہم سب کو بجائے. میں نہیں اپنے طرف سے نہیں کی تم، یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو مٹھا کر گرے گا. پھر کہتے ہیں دعا کرو یا اللہ ہمیں ہمارے خاندانوں کو اس قربانی کے لیے قبول کر جس کے لیے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد، اصحاب محمد کو قبول کی. آل محمد اللہ سے خوب مانگو. تو یہ کام بھی عذابوں کو روکتا ہے. ابھی وقت کم ہے، زیادہ تفصیل میں. دوسرا استغفار ہے. استغفار اتنا، یعنی قرآن جیسے کتاب میں اتنے پکے وعدے استغفار پر. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم. خالص بارش کا قرآن میں سورہ نوح میں وعدہ ہے، تم استغفار کرو اللہ بارش برسائے گا. صحیح استغفار کرو، بارش نہیں گرے تو یہ اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہے. اللہ وعدے کے خلاف کرتا ہے. تم امت کے استغفار پر لگاؤ، یہاں سے جاؤ سارے گھر والوں کو بھی، محلے میں بھی استغفار پر لگاؤ. اور استغفار عجیب نسخہ ہے. یقین کرو کہ گناہ کے ساتھ بھی استغفار کا اثر ہوتا ہے. معرف القرآن میں لکھا ہے یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ کون طواف کرتے تھے شرک کی حالت میں، مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، بت بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن جب طواف کرتے تھے تو طواف میں کہتے تھے غفرانک غفرانک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو. مسلمان بھی نہیں تھے، بتوں کے، لیکن غفرانک غفرانک. اللہ نے وعدہ کیا کہ جب تک چاہے تم شرک بھی کرتے غفرانک غفرانک پڑھو گے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دنیا میں تم پر عذاب نہیں آئے گا. یہاں مفتی محمد شفیع صاحب نے سرخی لگے، جو لوگ جتنے بھی گناہگار ہوں جب تک استغفار کریں گے ان پر دنیا میں عذاب، آخرت میں جو ہوگا دنیا میں عذاب نہیں. ابھی نہیں. عبدالوہاب صاحب فرماتے کثرت کا کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے. ہم کہتے 313 پڑھو.
آج تو نیت کرنا میرے پیارے، بالکل یقین کرو، شک نہ کرو، جس کا جو بھی مسئلہ ہو. ابھی میں تفسیر، وقت کم ہے، ادھر میں وضو کے لیے جا رہا تھا، یہ وضو کی جگہ پچھلے سال آپ جیسے عمر کا آدمی تھا، مجھے کہا کہ تمہارے دو باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک، آپ وضو میں پانی کم استعمال. یہ درخواست ہے 4 مہینے لگائی ہوئی ہے، خدا کی قسم ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے، اسراف ہے. ٹوٹی کھول کر کے پانی لیتا ہے اور نیچے بہتا ہے. لسنا مپنا کروزی نہیں بنتا، وہ یہ پانی لے بند کرو، پھر لے لو بند کرو. نبی علیہ السلام 1 کلو پانی سے کم پانی 875 گرام سے وضو بناتے، اور ہم 1 ٹین پانی بہاتا ہے. اور جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا، میرے استاد فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی اسراف والی ہوگی. وضو نماز کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے. تو کہا کہ میں پہلے، وہ آدمی نے مجھے بتایا، آپ نے یہاں بیان کیا، میں 2 لوٹوں سے گھر میں وضو بناتا تھا، ابھی آدھے لوٹی سے عادت بنائی. اب خود میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی. کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ ہم اس میں احتیاط کریں گے. اب مشق کرو، نماز نورانی بن جائے گی، قبول ہوگی. اور دوسری بات، اس نے کہا کہ جب سے میں نے استغفار 313 مرتبہ شروع کیا، میرا کوئی کام اٹکتا ہے. یہ ایک نہیں ہے، ابھی تفصیل نہیں ہے. پچھلے سال سردی کے موسم میں جمعرات کے دن ہم پیر صاحب کے پاس بیٹھے تھے دھوپ میں، جو سردی کا موسم تھا. ایک جوان آیا، پوری داڑھی بھی پوری نہیں تھی، میں آپ جیسے عمر کا. اس نے حلوے کے ڈبے لائے میرے لیے ہدیہ. اس نے کہا میرے اوپر قرضے تھے، مرکز میں آیا تھا، آپ نے یہ استغفار کا وظیفہ بتایا، میں نے 313 مرتبہ شروع کیا، اللہ نے سارے قرضوں سے مجھے. آپ جیسے پھول جیسے جوان میرے پاس میری میں آیا، ابھی داڑھی بھی پوری نہیں، کہ میں نے ایک درخواست دیا تھا نوکری کے لیے، نوکری نہیں ملتی تھی، آپ کا استغفار کا وظیفہ پڑھا، اللہ نے نوکری دی. ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے جوان نے کہا کہ استغفار وظیفہ شروع کیا، بچے پیدا نہیں، اللہ نے بچہ بھی دیا اور نوکری بھی دی. ابھی اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ابھی کل ایک آدمی نے، کل یا پرسوں بدھ کے دن مجھے کہا کہ استغفار جب تک شروع کیا میرا مسئلے اٹکتے نہیں. کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے، اور خود نہیں، گھر والوں کو بھی اور دوسروں لوگوں کو پریشانی کے لیے یہ بتائیں. لیکن ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائی، نماز کا بہت اہتمام کرو. نماز سارے دیکھو، انسان چاہتا ہے کہ میں نیک ہوتا، سارے چاہتے تو ہے. نیک بننے کے لیے سب سے زیادہ محنت نماز پر کرو. نماز جتنی صحیح ہوگی تمہاری زندگی صحیح ہوگی. نماز کے الفاظ سیکھو، معنی سیکھو، اللہ سے مانگو. نماز میں تو اللہ سے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کم از کم آج یہ تو سیکھ کر کے جاؤ. ایاک نعبد کا معنی، اور نماز میں پڑھتی ہوں اس توجہ سے پڑھو اور اللہ سے مانگو دل میں. امام قرات کر رہا ہو تو مانگو، اور خود پڑھتے ہو پھر بھی مانگو، دل میں مانگو، زبان سے. ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے. 3 معنی کی. یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے نہیں ڈرتے. یا اللہ جیسے تیرا مانتے ایسا کسی کے نہیں مانتے. 3 چیزیں ہوگی. یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ایسا، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ایسا کسی کے. یہ تو میں نے دعویٰ کیا، فوراً دل میں کہا ہوا ایاک نستعین، یا اللہ یہ کام ہے مشکل، یا اللہ اس میں تو میری مدد فرما. دل میں یہ دعا مانگو، یا اللہ اس میں تو میری. اور آگے اہدنا الصراط المستقیم کا بھی بس آگے زیادہ نہیں جاؤ تفصیل میں، پھر کسی دوسرے، یہ آج سیکھ کر کے جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اس سوچ سے پڑھو کہ جیسے 1 سال کا بچہ ہوتا ہے، خود چل نہیں سکتا ہے پاؤں پر، کسی نے اس کے دونوں انگلیاں پکڑی ہوئی اور اس کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے اس کی انگلیاں چھوڑ دی یہ گر جائے گا. یا اللہ یہ دین پر تو ہمیں چلا دے. نہیں چل سکتے، خدا کی قسم نبی بھی نہیں چل سکتا ہے. قرآن میں ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے ہاتھ تم سے پیچھے کریں گے تو تم بھی رات سے ٹیڑے ہو جائیں گے. اس لیے یہ کم از کم توجہ برابر کرو. لیکن نماز سے پہلے آ جاؤ، تھوڑا سا دعا مانگو، یا اللہ صحیح نماز پڑھوا دو. قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی لکھا ہے کہ ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگتے. تھوڑا نماز سے پہلے آ جاؤ، اللہ سے مانگو، یا اللہ تو ہی صحیح نماز پڑھو. قوم جلسہ پورا کرو. یہ اٹھنا پریڈ نہیں ہے. رکوع سے اٹھا، ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرنا واجب ہے، دوسرے مذہبوں میں تو فرض ہے. یہ نماز آدمی کو بددعائیں دیتی ہے جس کا قوم جلسہ صحیح نہیں ہے. تھوڑا میرے پیارے بھائی نماز کو وقت دے دو.
خدا کے لیے سے مسئلے. پھر فرض نماز کے بعد دیکھو تمہاری دعا قبول ہوتی نہیں ہے. اور نماز تو کیا, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. نماز کے بعد تسبیح فاطمہ, لیکن تب آسان ہوں گے نماز صحیح ہو اور پڑھتے وقت یہ خیال ہو اگر میں نے ان تسبیحات کو پورا کر دیا میرا کوئی مسئلہ اٹکے گا نہیں. یقین کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جب سے میں نے تسبیح فاطمہ کے فضائل سنے مجھ سے کبھی بھی زندگی میں ایک نماز کے پیچھے بھی وہ ناغہ نہیں ہوا. کسی نے کہا آپ نے تو جنگیں لڑی, وہ فرمایا جنگ کے دوران میں بھی میں نے اہتمام کیا. ہم عمل کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کہتا ہے, اس کا پورا فائدہ ہے. تو یہ استغفار کا وظیفہ کرو, نماز پر محنت کرو. ہاں اور یہ میرے پیارے بھائیوں بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں, انتہائی کوشش کرو, انتہائی کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. خدا کی قسم سونے کے کوٹھی میں رہیں گے پریشان رہو گے, کبھی بھی سکون کے آرام نہیں جب تمہارے زبان یا ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف پہنچے. ہاں مولانا الیاس رحمۃ مومن کی ایذا رسانی خدا سے لڑائی لینا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی کر سکتا ہے؟ جب تم نے مومن کو تکلیف دی ایمان والے کو تو ایسا بے غم زندگی نہ گزارو. میں سیالکوٹ میں تھا, اردن جا رہے تھے, وہاں مجدد الفسانی کے نصیحتیں لکھی ہوئی تھی. مجدد الفسانی نے ایک مسجد میں وہاں علم حاصل کیا مولانا کمال الدین سے, اس کے مسجد ابھی بھی موجود ہے, اس میں اس کی نصیحت تھی. ایک نصیحت میں نے یاد کی, مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ چاہے مسلم کی ہو چاہے کافر کی ہو. درخواست ہے میرے پیارے بھائی اپنے لیے کرو کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دیا تو پھر اللہ پاک کے پکڑ میں آ جاؤں گا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ سے کوئی, میں زوراور ہوں, کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا, لیکن پوچھنے والا. سعدی صاحب کیا فرماتا ہے, گربدانی زیر پائے حال مور ہم جو حال تست زیر پائے پیر. آج 20 پر پاؤں ایسے بے فکری سے نہ رکھو کہ وہ 20 ہے مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ذات ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہاری حیثیت بھی 20 سے زیادہ. گربدانی زیر پائے حال مور, اگر پاؤں کے نیچے 20 کی حالت کو سمجھتا ہے, ہم جو حال تست زیر پائے پیر, ہاتھی کے سامنے تمہارا بھی یہی حال ہے. یہ کوشش کرو, یہ اتنا بہترین نسخہ ہے اور دعاؤں کے قبول کرنے کا. یہ حدیث تو دل پر لکھ دو, من اراد ان تستجاب دعوت ان تکشف قربت فلیفرج عن معسر. جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان کے پریشانیوں کو دور کرے, کسی تکلیف دہ کو دے کر اسے کنارہ نہ کرو. اگر جان سے تکلیف دور کر سکتے ہو دور کرو, جان سے مدد کر سکتے ہو 500 ہے یا مال سے کرون نہ بنو. خدا کی قسم اللہ ایسا مال تم پر برسائے گا اور پھر تو پریشان ہو گیا, اللہ تمہارے 10 گنا پریشانی ہو. یہ زندگی کی نیت یہاں شب جمعہ صرف ثواب کے لیے نہیں, یہاں عزائم لے کر کے. کون ایسے نیت کرے گا کہ انشاءاللہ ہم جی کسی کو مسلمان کو تکلیف بھی نہیں دیں گے. اور اسے بھی اگلی پیاری بات, اگر کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی کی اور حق کا رہا ہے, لیکن اگر ہم مانگتا ہے تو جھگڑا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ آسانی سے نہیں دیکھتا ہے. تو تم نے کہا چلو جھگڑے نہیں کر سکتے, کمزور نہیں ہے, لیکن یہ لڑنا جھگڑنا کچہریوں میں جانا, تم نے اپنا حق چھوڑ دیا. خدا پاک کی قسم اتنی پکی حدیث ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری لیے جنت میں کوٹھی کا ضمانت لیتے ہیں. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. اگرچہ تو حق پر ہے لیکن حق مانتا ہے تو جھگڑتا, تو نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا. کیا کہانی ہے, تمہیں اللہ کا نبی جنت میں ایک گھر کی ذمہ داری بناتا ہے جو سارے دنیا کے کوٹھیوں کو جمع کر کے جنت کے گھر کے برابر ہو سکتی. یہ تو آدمی اگر ایمان ہو وہ تو یہ منہ کا تلاش کر رہے, کاش میرا کوئی ایسا کسی کے ساتھ حق آ جائے اور میں اللہ کے لیے چھوڑ دوں تاکہ میری جنت میں کوٹھی بن جائے. کس کس کی نیت زندگی میں ایک دفعہ تو ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ تو اللہ کے لیے ایک دفعہ تو یہ حق چھوڑیں گے تاکہ اللہ ہمارے لیے یہ کوٹھی بنا دے. اللہ ابھی درخواست ہے, یہ جتنے اس مجمع میں علماء ہیں ان سے یہ بھی درخواست ہے, دیکھو استسقاء کے موقع پر ہم نے استسقاء کی نماز پڑھی, بارش ہوئی یا نہیں ہوئی,
ہم کامیاب ہیں. ہم نے نبی کا سنت زندہ کر دیا. سمجھ میں آ گئی؟ بارش برسانا اللہ کا کام ہے. ہمیں تو علماء سے درخواست ہے. ابھی ایک عالم نے کہا کہ ہم نے شروع کر دیا, بستیوں میں بھی ترغیب چلاؤ, یہ سنت پر عمل کرو, ٹھیک ہے نا. بستیوں میں بھی صلاۃ استسقاء پڑھو اور استغفار کی کثرت کرو. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ استسقاء کی. کتنے مرتبہ؟ 4 ہجری میں اور 6 ہجری میں, 9 ہجری میں. 4 اور 9 میں صرف دعا کی ہے. ایک آدمی آیا, نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, یا رسول اللہ بارش ہی نہیں ہے, علاقے اجڑ گئے, یہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی. جب جمعے کے نماز سے نکل رہے تھے تو بارش میں گئے. پورا ہفتہ برس رہا تھا, پورا ہفتہ. آئندہ ہفتہ وہی آدمی یا دوسرا کڑا یا رسول اللہ بارشوں نے گھروں کو گرایا اور یوں ہو گیا. نبی علیہ السلام نے پیر ہاتھ کھڑا کرتے, اللہم حولینا ولا علینا. جب نکلتے تو دھوپ نکلا ہوا. 4 اور 9 میں دعا کی ہے اور 6 میں نماز پڑھی ہے. تو نماز سنت ہے. اور اس گھروں میں بھی استغفار کی کثرت کرو. میرے پیارے بھائیوں, ان باتوں پر صرف سننے کی نہیں ہے, دوسروں کو نہ دیکھو, خود عمل کرو. اور تبلیغ کا کام یہ سارے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اس میں ہر آدمی باہر نہیں جا سکتے. یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے محلے میں کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے, ڈنڈے سے نہیں ماریں گے, بار بار جائیں گے. کس کی نیت ہے کہ اس کے لیے انشاءاللہ ہم روزانہ مسجدوں میں جو بھی وقت ہو مشورہ کریں گے کہ ہمارے محلے میں کوئی ہے ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا, اس کے پاس جا کر اکرام لے کر کے, میرے پیارے بھائی تمہارا برباد ہے, دنیا بھی نہیں بنے گی, آخرت بھی. فضائل سنا گا ایک دفعہ نہیں. بزرگ فرماتے 15 دن کے بعد پیر جاؤ. ایک ساتھ بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ یہ سگریٹ نہ پیا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن چھوڑا نہیں. پیر کہا گنتا رہا, 100 مرتبہ پورا کر دیا, نہیں چھوڑا. جب 101 کر دیا تو اس نے یہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم گئے نہیں, بار بار جانا ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. انبیاء علیہ السلام ایک آدمی کو بات پہنچا کر چھوڑتے نہیں ہے, بار بار. ہمیں بار بار جانے کا اجر ملے گا. اور دوسری یہ کہ ہم جائیں گے, وہ پڑھے گا, یعنی یقین کرو ان کے نماز نہ پڑھنے سے ہماری نحوست سے ہم حفاظت میں. اگر ہم کہیں گے کہ وہ اپنے قبر پر جاتا ہے, ہم نہیں ہے. جب مصیبت آئے گی پھنس جاؤ گے تم بھی. ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں تک پہنچ جائے. یہ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسجدوں میں عصر مغرب میں عشاء جو بھی وقت ہو ایک گشت کریں گے, معلومات کریں گے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, منت جاری کر کے ہمارا بھائی ہے, نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کریں گے. اور بس بیان ختم ہے. ایک درخواست یہ ہے, دعائیں کریں. ہمارے 6 جماعتیں تو کوارٹ سے ہیں مکمل 7 مہینے کے لیے. کل عصر کو بلایا ہے, ہفتے کو یہاں سے روانہ ہوں گے, اتوار کو رائے میں گھروں سے مکمل نکل رہے ہیں. 7 جماعتیں ہیں. ایک کھٹک کالونی کی جماعت ہے, اور ایک جرمی کی جماعت ہے, ایک DA کی جماعت ہے, اور ایک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور کون سی ہے؟ سیاب کی جماعت ہے, کچھ نوی کلی اور شپور کی جماعت ہے, ان کو ملا کر کے. تو ایسی 6 جماعتیں یہ کل عصر کو آئیں گے, اور پھر رات شاید ہفتے کو روانہ ہوں گے, اور بس نکلنے والے ہیں. ان کے تھوڑے کمیاں ہیں, ان کے کسی کے تھوڑے. اس کے لیے دعا کرو, یا اللہ ان کی جو بھی کمی ہے غیب سے پورا کر دیں. کریں گے نا, اور ہم معلومات کریں گے ہمارے علاقے میں ہو, ہم اس میں استعمال ہو سکتے ہیں, ہمیں باہر ملکوں کا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام خود جب نہیں جاتے تو اپنا سامان دوسرے کو دیتا کہ میرا اس میں سفر ہو جائے. ان کے لیے دعا بھی کرے, معلومات بھی کرے. اگر ہم ان میں استعمال ہو جائے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. جو دوسرے مسلمان کے کام میں لگ جاتا ہے. کل پرسوں ایک عجیب حدیث دیکھی, عجیب حدیث. ابھی میں عمرے پر رمضان میں گیا تھا, مجھے تو پتہ نہیں, کوئی کہتے 40 لاکھ لوگ آئے تھے, واللہ مجھے صحیح نہیں ہے لیکن لوگ کہتے تھے اتنا رش تھا کہ کوئی حساب نہ عمرے کے لیے, اور لاکھوں روپے لوگ خرچ تھے. ابھی تو ہزاروں پر عمرہ نہیں ہے, 2,40,000 ہمارا خرچہ تھا. تو اتنے لوگ آئے تھے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کنز العمال میں نے دیکھا, کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا میرے مسجد میں پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے. ابھی عمرے کا اگر سب کو ٹکڑے سب جا رہے, لیکن عمرے سے زیادہ نبی کے مسجد میں اعتکاف کی
پورا مہینہ اعتکاف، 10 دن اعتکاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، ذمہ داری اگر میں نے اپنے طرف سے بات کی قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اس طرح کسی آدمی کی حاجت ضرورت ہم پورا کر سکتے ہیں، خوش ہونا چاہیے اللہ نے مجھے ذریعہ بنائے، پھر کل میں پوچھوں گا اللہ میرے ضرورتوں کو پورا کرے گا، کوشش کریں گے نا۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، وہ ساتھی کھڑے ہوئے 1-2 منٹ کے لیے ایک درخواست ہے کہ جو گھروں کا بھی جانا چاہتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے ٹھہرے، یہ باہر کو جو جا رہے ہیں وہ ساتھی کھڑے ہو جائے، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دا وداری جی ماشاءاللہ کیڑی یہ جماعت ودارے دال دے نوی کلی والا ماشاءاللہ، جرمے جماعت، کالونیانو جماعت ودارے جو ماشاءاللہ، دا بکری ہوئی دی سیاحو جماعت، دا ملګری اوس دی واقع لګ لیار ور کوئی دوسرا څه خبره کوي، دا 2 نمبر ستونه مشورې ولا زوی تلاش شو او سره ته علاقې ولا دفعه ذمہ دار ملګری لاړ شي چې د کوم لکه سیاب ولا د کلونی ولا د جماعت ولونه علاوه چې علاقو کې د جماعتونو تیارولو کې ځلونه ستړي کړي، دا یو دفعه کسان و سره لاړ شي او دا نور کسان لږ غوندې درخواسته صبر وکوي. اوس دا نیت وکوي کنه دا جماعتونه هو وتل چې د اګست میاشتې نه به 2 میاشتې ته څوک تیار وي، ودرېږئ نیت وکړئ دا په منځ کې جون دا بیا جولای دا اګست نه دې ته به 2 میاشتو ته څوک تیار وي ماشاءالله. ہاں جی جزاک الله دې ته اسانه کا سنام دا کوم زوی الله خو دې ته اسانه کا جی، الله دې ته اسانه کا.